السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ دوبارہ آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے اس چینل پر۔ آپ حضرات بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ کس موضوع پر بات ہونے والی ہے، یا کس مسئلے کی آج وضاحت کرنا چاہوں گا، یا آپ جانتے ہوں گے۔ چونکہ ابھی میں نماز کے موضوع کو انتخاب کیا ہے میں نے، اور منتخب کیا ہے میں نے، اور نماز کے جو سب سے امپورٹنٹ مسائل ہیں، جو ہمارے معاشرے میں لوگ نہیں واقف ہیں، اس مسئلے سے لوگ نہیں جانتے ہیں، خاص طور سے نوجوان کا جو طبقہ ہے جو دین سے دور ہے، ان تک کیسے یہ مسائل پہنچایا جاوے، ان تک کیسے دینی معلومات کو، چاہے اس کا تعلق نکاح سے ہو، طلاق سے ہو، یا روز مرہ کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس طریقے اس سے متعلق ہو، اس سے ریلیٹڈ ہو، کیسے نوجوانوں تک دینی مسائل بیان کیا جائے۔ تو میں نے سب سے پہلا مسئلہ جو میں نے جس ٹاپک کو میں نے چھیڑا وہ نماز کا ہے، کیونکہ ایمان لے آنے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ نماز کا فریضہ ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہوتی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ روزہ وہ شخص رکھے گا جو سفر کی حالت میں روز نہ ہو، یا پھر بیمار نہ ہو، کیونکہ اگر سفر کی حالت میں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ جو ہے گنجائش ہے آپ کے اوپر، گنجائش ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہے سفر میں روزہ نہ رکھیں، یا بیمار ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ نماز کا اس سے بالکل برعکس معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے حج کا جو معاملہ ہے، حج کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہاں تک جانے کا خرچ موجود ہو تو آپ جائیں، پیدل حج نہ کریں، اپنے اوپر جو ہے مصیبت کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں۔ اگر آپ کے اوپر استطاعت ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے کہ آپ وہاں تک جا سکیں اور بآسانی آ سکیں، تو حج آپ کے اوپر فرض ہے۔ زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے تب آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے نماز کی، تو نماز میں اس طریقے کی رعایت اور اس طریقے سے چھوٹ نہیں دی گئی۔ شریعت نے یہ کہا کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، نماز کو ہر حالت میں جو ہے ادا کرنا ہے۔ اگر سفر میں ہے تو شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر سفر میں ہے تو آپ کو 4 رکعت نہیں پڑھنی، آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے شریعت نے کہا اگر آپ بیمار ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے تو کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کے پڑھیں۔ شریعت نے کہا اگر بیٹھنے کی بھی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھیں، اور شریعت نے کہا اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو آپ اشارے سے نماز پڑھیں۔ حتیٰ کہ نماز کی معافی کا کوئی ثبوت جو ہے شریعت میں نہیں ملتی کہ کسی حال میں جو ہے نماز معاف ہو۔ ہاں، البتہ ایک صورت ہے جو عورتوں سے اس کا تعلق ہے، اس صورت میں نماز معاف ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی باضابطہ ویڈیو بنایا جائے گا جس میں عورتوں کے جو خاص مسائل جو ہیں اس میں بیان کیے جائیں گے۔ بہرحال میں نماز کے متعلق کچھ جو امپورٹنٹ مسئلے ہیں جس سے ہمارے نوجوان خاص طور سے ناواقف ہیں، یا ہماری گھر کی عورتیں اس سے ناواقف ہیں، کیونکہ دینی مسائل سیکھنا یا دینی مسائل کا جاننا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ وہ گھر میں باپردہ ہوتی ہیں، ان کی رسائی جو ہے علماء اور ائمہ سے بہت کم ہوتی ہے، علماء اور ائمہ تک بہت کم ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ دین سے دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اگر وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو صحیح مسئلہ نہ جاننے کے بنا پر ان سے غلطی ہوتی ہے، اور اس غلطی کے بنا پر نماز ناقص ہوتی ہے اور ادھوری ہوتی ہے، اور نماز کا جو ثواب ملنا ہوتا ہے وہ نماز کا ثواب ان کو نہیں مل پاتا۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ دینی مسائل سے وہ واقفیت نہیں رکھ پاتی، اور نہ ہی ہمارے گھر کے مرد حضرات ان سے اس کا جو ہے اس مسائل میں ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مدد کرتے ہیں، بلکہ مدد کرنی چاہیے، ان کو دینی مسائل بتانی چاہیے کہ آپ کا یہ مسئلہ ایسے ہوگا، آپ کا مسئلہ ایسے ہوگا۔ بہرحال نماز کا سب سے پہلا مسئلہ مردوں سے شروعات کرتے ہیں، اور جماعت کی نماز سے شروعات کرتے ہیں کہ جماعت میں اکثر لوگ جب جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک کام یہ کرتے ہیں کہ امام سے پہلے ہی ہر رکن کو ادا کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام سے پہلے وہ رکوع میں چلے جائیں گے، امام سے پہلے وہ سجدے میں چلے جائیں گے، امام سے پہلے وہ سجدے سے سر اٹھا لیں گے، اور امام سے پہلے وہ رکوع سے سر اٹھا لیں گے، حتیٰ کہ اللہ اکبر کو بھی وہ امام سے پہلے کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے تکبیر تحریمہ کے متعلق بتایا تھا کہ اللہ اکبر اگر امام سے پہلے کہتے تو اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ اس میں بہت اہم مسئلہ، بہت امپورٹنٹ مسئلہ جو اکثر لوگ جس سے ناواقف ہیں وہ بتلایا گیا ہے۔ بہرحال
تو ایسے لوگ جو نماز میں امام سے پہلے رکن کو ادا کر لیتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نماز تو ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن نماز مکروہ ہوتی ہے۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے کہ آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام کو اپنا مقتدی بنائے ہیں، تو آپ کو امام کی اقتداء کرنی ہوگی۔ امام کے رکوع میں جانے کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہوگا، امام کے سجدہ کرنے کے بعد آپ کو سجدہ کرنا ہوگا، امام کا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آپ کو سر اٹھانا ہوگا۔ یہ صحیح معنی میں امام کی اقتداء کرنا ہوا۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہماری نماز تو ہو جائے گی، لیکن ہماری نماز کراہت سے خالی نہیں ہوگی۔ برہا مسئلہ سلام کا، کہ امام سے پہلے اگر سلام پھیر دے، چونکہ امام اپنی مرضی سے سلام پھیرنا یہ بھی فرض ہے، تو اگر امام سے پہلے اگر سلام پھیر دے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز تو ہو جائے گی، مقتدی کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی کراہت جو ہے، مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے کہ مکروہ تنزیہ سے بڑھ کر ہے، بڑا گناہ ہے مکروہ تحریمی۔ یعنی امام کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے ہم سلام پھیریں گے۔ لیکن اس سے ایک مسئلہ استثناء یہ ہے کہ بعض لوگوں کو حاجت آ جائے، مثال کے طور پر وہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے تک ان کا وضو نہیں ٹک پائے گا، یا امام کے ساتھ سلام پھیرنے تک ان کو کچھ ایسے مسائل ہیں کہ اگر امام کے ساتھ وہ سلام پھیرے گا تو وہ مسائل حل نہیں ہو پائیں گے۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے وہ نماز کو اسی وقت سلام پھیر دے، اتحیات پڑھنے کے بعد۔ اتحیات پڑھنے کے بعد اگر کوئی اتحیات پڑھنے سے پہلے ہی سلام پھیر دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے جو اتحیات پڑھ لیے ہوں اور امام کے ساتھ سلام پھیرنے تک جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے گا جو حل نہیں ہو پائے گا، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ امام سے پہلے سلام پھیر لے تو کراہت مکروہ تحریمی بھی نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ کوئی عذر ہو، عذر شرعی عذر ہو تب، ورنہ ایسا کرنا جو ہے مکروہ تحریمی ہے۔ امام سے پہلے سلام پھیرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ مردوں کے متعلق تھا۔